بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1049 ہے اور آج سورہ حجر کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 87، 88، 90، 90 اور 91، 87 to 91۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتیناک ہم نے آپ کو دی ہیں، سبعاً 7 آیتیں، من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ لا تمدن نہ اٹھائیں آپ عینیک اپنی آنکھیں، الاما اس مال و متاع کی طرف کہ متعنا ہم نے فائدہ دیا بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان کافروں میں سے، ولا تحزن اور نہ آپ غم کھائیں، علیہم ان پر، واخفض اور آپ جھکا دیں، جناحک اپنا بازو، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وقل آپ فرما دیجئے، انی انا بے شک میں تو النذیر المبین خوب ظاہر ڈرانے والا، کما ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ انزلنا ہم نے نازل کیا تھا، علی المقتسمین قسمیں کھانے والوں پر، الذین وہ لوگ جنہوں نے جعلوا القرآن عظیم قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور ان کے حال پر تعسف کرنا، اور نہ ہی ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ ہم ان کو عذاب دیں گے جس طرح قسم کھانے والوں پر نازل کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تمہیں ایسی 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری بات، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ تیسری بات، آپ ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ چوتھی بات، اور نہ ہی ان لوگوں پر اپنا دل بڑھاؤ۔ پانچویں بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ چھٹویں بات، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو بس کھلے الفاظ تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ساتویں بات، یہ تنبیہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی۔ آٹھویں بات، جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے۔ بزرگان محترم، مکے کی سرزمین میں جو لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، عموماً یہ لوگ دنیا دار تھے اور مالدار بھی تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، انہیں اپنی دولت پر بہت ناز تھا، اور ان کی دولت نے انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور تسلی بھی دی ہے کہ اگر ان کافروں اور مشرکوں کو ہم نے فنا ہونے والی دولت دی ہے تو پیغمبر یاد رکھیے، ہم نے آپ کو باقی رہنے والی وہ آفاقی نعمت عطا کی ہے جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ یعنی ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جو سورہ فاتحہ ہے، جس نعمت ہم نے آپ کو دی ہے۔ کافروں کے پاس جو نعمت ہے وہ فانی ہے، اور آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔
ہم آپ کو ایسی مقدس صورت عطا کر رہے ہیں جو 7 آیات پر مشتمل ہے، جس کو دنیا قیامت تک بار بار پڑھتی رہے گی، جہاں دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں 5 وقتہ نمازوں کی تمام رکعتوں میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اور اجتماعی اور انفرادی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سارے ہی مسلمان اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو یہ بات بالکل درست اور ثابت ہے کہ دنیا جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت یہی سورہ فاتحہ ہے، جس کو اس آیت میں 7 مثانی کہا گیا ہے۔ اور صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ وہ مقدس اور عظمت والی آفاقی کتاب دی گئی جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے، جو 30 پاروں پر اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی توجہ کافروں کے جھٹلانے کی طرف مت لے جائیے، بلکہ آپ اس نعمت پر متوجہ ہی رہیے جو آپ پر آسمان سے اتاری گئی ہے، قرآن مجید اور بالخصوص سورہ فاتحہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 مثانی سے مراد 7 لمبی آیتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ قرآن مجید جیسی نعمت کے دیے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے دی ہیں۔ ان کی دولت کی طرف آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو نعمت قرآن مجید اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی شکل میں دی گئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں جو کافروں کو مال و دولت کی شکل میں دی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں بھی اسی قسم کا مضمون یوں ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑاؤ جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی آرائش دے رکھی ہے تاکہ انہیں اس میں آزمائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی یہ نعمت آزمائش کے طور پر دی گئی ہیں، جو چیز آزمائش اور فتنے کے طور پر دی جائے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ نہ کڑھیں، آپ کا کام ان تک حق بات کا پہنچانا تھا، آپ نے اپنا وہ کام کر دیا۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں سے متعلق یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر آپ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے حق میں نرم کر دیجیے اور مومنوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھیے، ان پر سختی اور خشک رویہ مت رکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی گواہی قرآن مجید کی یہ آیت دیتی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ ان ایمان والوں کے حق میں نرم ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ صحابہ کرام کا آپ کے قریب رہنا، آپ سے چمٹ کر رہنا اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ خوش اخلاق ہیں، آپ نرم دل ہیں اور آپ اپنے بازوؤں کو ان مومنوں کے حق میں نرم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ اخلاق پیدا فرمائے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔